अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। कल आपसे बात हुई और बड़े अच्छे मुझे मैसेजेस आए, तो मेरा दिल किया मैं और आपसे इस तरह की मज़े मज़े की बातें करूं। आपको पता है, जब हम छोटे थे, आजकल के बच्चों के चेहरे पीले फटक हो रहे हैं। यकीन करें, उनको कुछ भी खिला लो आप, कुछ भी घर में अच्छा बना लो, लेकिन उनके रंग ऐसे पीले जर्द हैं। और हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खा के, चने खा के हम पले थे, हमारी गालें लाल सुर्ख हुआ करती थी और हम रात तक हम बिल्कुल रेड ब्लड हो रहे थे। धूप में जाते थे, एकदम कलर चेंज हो जाता था, रेड हो जाते थे, लोग हमें पठान समझते थे। बचपन में हम इतने खूबसूरत थे। जी हाँ, हम खूबसूरत थे क्योंकि हमने हर चीज़ घर की बनी हुई खाई। अच्छा, और कुछ नहीं तो हम अम्मी ने जो पकाना है, मैं कहती हूँ जो भी पकता था हमारे घर में, बहुत सी चीज़ें थी बच्चे नहीं खाते। जैसे बचपन में बैंगन नहीं मैं खाती थी, मुझे अरबियाँ नहीं पसंद थी, लेकिन उनका शोरबा खा लेते थे। अगर हम कलेजी बनी है तो उसका मसाला खा लेते थे, लेकिन रोटी ज़रूर खाते थे। अचार खाते थे, दही का कोई बना होता था, साग चटनी, वो खाते थे। हमारी अम्मी बनाया करती थी सब्ज़ी पुलाव, साथ उसमें पनीर फ्राई करके ऊपर कॉटेज जिसको हम कॉटेज चीज़ कहते हैं, उसको फ्राई करके छोटे छोटे क्यूब्स बना के वो ऊपर डाल दिया करती थी। इतने टेस्टी और इतने हेल्दी खाना होता था। सिर्फ चावल ही बहुत ज़्यादा। और उसके साथ जब हम धूप में बैठा करते थे ना, तो हमारे पास क्या होता था, अगर छुट्टी होती थी ना, तो हमारे अब्बू जो थे वो मंगाया करते थे गाजरें, शलजम, माल्टे, अमरूद और इस तरह की चीज़ें। हम शलजम छील के खाया करते थे। आप सोचें, गाजरें छील के खाया करते थे, उसमें इतनी ज़्यादा वाइटामिन्स हमारे अंदर जाती थी। हम लोगों की नज़रें मुझे नहीं याद कि बचपन में, मुझे नहीं, बहुत रेयर होगा किसी बच्चे की नज़र कमज़ोर होगी, बहुत रेयर मैंने देखा। थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं थी, लेकिन बहुत रेयर बच्चों की नज़र कमज़ोर होती थी। अब आप देखें कि अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो उसमें सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ऐनक नहीं लगी होती, मेजॉरिटी बच्चों को ऐनक लगी होती है। और नज़र इतनी तेज़ थी कि हम लोग बेट लगाया करते थे कि दूर से देखो वो क्या चीज़ जा रही है, और हम एक दूसरे के साथ शर्त लगा के दरख्त दूर का देखते थे और हम बताते थे वहाँ ये है, वहाँ ये हो रहा है। इतनी नज़र हमारी माशाल्लाह अच्छी थी। और घर में ये फास्ट फूड का तो कोई चक्कर ही नहीं था। मतलब हम, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमने बर्गर मंगाया हो। अव्वल तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सच्ची बात है। उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप बाज़ार की चीज़ें। हाँ, मुझे ये याद है, मैं बहुत छोटी थी, 3 में होंगी, मतलब बहुत छोटी थी, ख्वाब की तरह ये बात याद है कि अब्बू हमारे हमारी बाल कटवाने के लिए लेके गए, तो उन्होंने हमें एक होटल में बिठा के हमें मिल्क शेक पिलवाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो मिल्क शेक होता है ना, ये पेट भर देता है। बनाना मिल्क शेक हमने पिया था, और वो उसका जायका आज भी याद है। हम घर में भी बनाते हैं, पर यकीन करें कि उसकी प्योर चीज़ें थी, हर चीज़ प्योर थी, दूध प्योर था। हम लोग उस चीज़ को एंजॉय करते थे। मैंने बचपन में ये पिया था मिल्क शेक। और फिर उसके अलावा जो अगर कभी फ्राइड्स नहीं, फ्राइड्स वहाँ चावलों के बनते थे। इवन हमारे ज़माने में हमारी अम्मियाँ मैदा गूंद के, मैदा सूजी गूंद के उसको ना पोटे की ऐसे करके ना छोटी छोटी सेवियाँ बनाया करते थे। या हमारे हमसाए में आंटी के पास मशीन होती थी, उसमें ऐसे आटा वो डालते थे और वो नूडल्स की तरह सेवियाँ निकल आती थी, और फिर वो हम उसको चारपाई पे डालते जाते थे। वो सूख जाती थी तो हम उनको, अम्मी जमा करके एक डब्बे में डाल के रख लेती थी। और जब कभी दूध बचता था या कुछ ऐसा मीठा खाने को दिल चाहता था अब्बू का, तो अम्मी वो थोड़ी सी सेवियों को उसमें भूनती थी मक्खन में या देसी घी में, और उसमें दूध और चीनी या शक्कर डाल के उसका वो मीठा बना देती थी। और सर्दियों में हमेशा घर में गोल गोल गाजरें काट के दूध में पकती रहती थी। ढेर बड़ा सारा पतीला होता था, उसमें ढेरों दूध होता था। वो पतीले में
گاجریں ڈال کے سارا دن وہ پکتی تھی اور اس میں وہ کھویا بن جاتا تھا دودھ. اور ثابت گول اس کو کدوکش نہیں کرتی تھی, ثابت گول گاجروں کو اگر آپ میں سے کوئی ابھی بھی بنائے تو یقین کرے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا. وہ تو دودھ ہی ایسے نہیں ہے فریش, لیکن وہ بہت مزے کی. وہ اس میں پھر چینی ڈال کے اس میں مگر وہ کچھ ڈرائی فروٹ ڈالنا ہے تو وہ ڈال لیں. اور چیزیں بنتی تھی دال کے حلوے, دال کے حلوے بہت بنتے تھے, چنے کی دال کا حلوہ, آٹے کا حلوہ, پنیاں بنتی تھی, السی کی پنیاں. سردیوں میں بہت کچھ ہے, اتنا ہیلدی کھانا بنتا تھا. مطلب وہ بونگ بن رہی ہے, سنڈے ہے تو بونگ بن رہی ہے, اور سب بچے شوق سے کھاتے تھے. اور آرگینک چیزیں, ادرک بہت استعمال کرتے تھے ہمارے ابو, کہتے تھے لمبا لمبا کر کے ڈالو. جب امی کو کوئی چیز فرمائش کرتے تھے تو اس میں کہتے تھے لمبا لمبا ادرک پڑا ہونا چاہیے. اور پراٹھے بنتے تھے, آلو کے پراٹھے بنتے تھے. پراٹھے ہم اچھا ناشتے, اب کے بچے ناشتوں میں بالکل انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. ہمارے سامنے تو بھائی جو آتا تھا ہم رگڑ جاتے تھے, ہمیں کھانا ملنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ ڈبل روٹی اور سلائس اور وہ نہیں پسند, انڈا فرائی انڈا مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا. لیکن جب بیمار ہوتے تھے نا تو امی ایک بند لے کے اس میں انڈا فرائی کر کے دیتی تھی. یقین کریں اس کا اتنا مزہ آتا تھا. وہ ایک تو امپورٹنس ملتی تھی بندے کو بیماری میں. لیکن ہماری امی بہت اچھی تھی, کپڑے دھوتی تھی. اور سچی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اتنے کام کرتی ہوں. ہم لڑکیاں تھیں ماشاءاللہ, ہم 5 بہنیں تھیں, 2 ہماری ٹوئنس بہنیں تھیں, چھوٹی تھی, میں اور میری بڑی بہن بڑے تھے. ہم امی کی اتنی ہیلپ کراتے تھے. اور امی کو کہنا آپ بیٹھ جائیں, امی نے ہمسایوں میں چلے جانا, ہم نے ہر وقت گھر کو ٹچن ٹیچ رکھنا. بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتے تھے, ان کو نہلاتے دھلاتے, کپڑے سیتے, کپڑے کچھ نہ کچھ ہم نے لگے رہنا ہوتا تھا. اپنے بہن بھائیوں کو بیٹھ کے ہماری بڑی بہن تقریر کر کے مطلب سکھاتی تھی کیا کرنا ہے. ان کو تقریریں کرنا سکھاتی تھی, اسپیچ کرنا بتاتی تھی, لفظ بتاتی تھی. جتنا مجھے پتا تھا میں کرتی تھی, جتنا اس کو پتا تھا وہ بتاتی تھی. نیلام گھر کھیل کے ہم اپنی ذہانت کو کھولتے تھے, ایسے پروگرامز دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے شروع سے بصیرت سے لے کے فرمان الہی تک ہمیں ٹی وی دیکھنے کا اتنا شوق تھا. اور ٹی وی کا ہر پروگرام جو تھا نا وہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس بندے کا کیا نام ہے, یہ قاری کا کیا نام ہے, یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کا کیا نام ہے, پروڈیوسر کون ہے, اس پروگرام کے پیچھے جو سکرین چل رہی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, کروما کہتے ہیں, یا یہ ہے تو وہ ہے. ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا. اور اگر جہاں پہ پروگرام ڈریگ ہونا تو ہمارے ابو نے کہنا پروگرام ڈریگ ہو گیا, یا کوئی سنگر گا رہا تو ابو نے کہنا بے سرا ہو گیا. ہم کہتے تھے ابو کو کیسے پتہ چلا, لیکن جو ہمارے ابو کہہ رہے ہوتے تھے آہستہ آہستہ ہماری وہ ہو رہی تھی, اور ہم ان چیزوں کو, ہمارے کان سریلے ہو گئے, ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہم جو بڑے بہن بھائی ہیں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ ابو کے ساتھ ہر وقت ابو کو سنتے تھے, سمجھتے تھے, امی کو سنتے تھے, چیزوں کو آرگنائز. امی نے بتایا تھا کہ چٹے کپڑے پہلے تونے نے, رنگ والے بعد ہی تونے نے, اور آج تک یقین کرے کہ اسی طرح کام کرتے ہیں. آرگنائز کچن ہوتا ہے, ہر چیز آرگنائز ہوتی ہے, دوپٹے علیحدہ, قمیضیں علیحدہ اپنی الماری میں اچھے طریقے سے, جرابیں علیحدہ, انڈر گارمنٹس علیحدہ, بچوں کو بتایا کیسے رکھو. تو اپنے ہر بچے کو ایک الماری یا ٹیچی دیا ہوا تھا, یہ ایک باکس دیا ہوا تھا, اس میں ہم اپنی چیزیں ارینج کر کے رکھتے تھے. جوتے اپنے سارے صاف کر کے. اچھا ہمارے بچپن میں جو ہمیں چیزیں ملتی تھی نا, اس کی جو خوشی ہوتی تھی نا, مجھے لگتا ہے اتنی سی بھی کوئی چیز ہمیں ملتی, ہمارا جوتا آنا اسکول کا, ہمارا بیگ آنا, یا ایک پینسل ہی مل جاتی تھی, اس کی دل سے خوشی ہوتی تھی. یقین کریں کہ لگتا تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی عظیم چیز مل گئی ہے, خزانہ مل گیا, اتنے ہم خوش ہوتے تھے. آج کل کے بچوں کو آپ لاکھوں کروڑوں کی چیز لے کے دے, کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ان کے ناک پہ کوئی چیز نہیں بیٹھتی, اور اگر آپ ان کو بتائے بغیر چیز لے آئے تو کہ لے وہ اسی نہیں لینی.
تو جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، آج کل کے بچے بہت ڈفرینٹ ہیں، بہت ڈفرینٹ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے بچوں کو ماؤں کا جو جو گھر میں مائیں بچوں کو پال رہی ہیں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اکیلے بچوں کو باہر بھیج دو. یقین کریں جو حالات ہے، شاید میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کوئی بچوں کو اکیلا کٹھے کٹھے رہو، اکیلے نہیں جانا. اور ایسی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ حالانکہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ایسی عادت ہے کہ جب تک نہ کہیں بھئی دھیان رکھنا دیکھنا کرتے ہیں، خدا کے لیے امی چپ کر جائے، پتہ ہے ہمیں، لیکن کیونکہ ماں ہوں، آپ بھی مائیں ہیں، آپ بھی کہتے رہتے ہوں گے کہ ایسے نہ کرنا تو ایسے کرنا، دیکھ کے چلنا، فلان کرنا. یہ مائیں ہی جن کو فکر ہوتی ہے وہ کرتی ہیں، لیکن بچے اس بات کو نہیں سمجھتے. لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہی کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کیئرنگ ہوں گے. تو یہ تھی میری کچھ گپ شپ. مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے سامنے میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب سے مجھے شکل اپنی دکھائی ہے تو مجھے آپ لوگوں کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب آواز سنتی ہوں نا تو میرے دماغ میں وہ شکل گھوم رہی تھی. اچھا ایک بہت مزے کی بات کہ میں کسی کا ولاگ میں مطلب ولاگ دیکھتی ہوں تو آواز سنتی تھی تو میں نے اس کا نا امیجنری شکل بنا لی. انہوں نے پھر اپنا چہرہ دکھایا تو اچھا وہ آواز اور شکل میچ نہیں کر رہی میری. میں ان کو دیکھتی میں نہیں وہ شکل تو کچھ اور تھی، آواز کچھ اور ہے. تو ہاں اس طرح ہوتا ہے. آپ نے بھی یقیناً میری کوئی بنائی ہوگی شکل. تو چائے پینے کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے پاس چائے آ گئی ہے اور میں اب پیتی ہوں اپنی چائے، اور آپ انجوائے کریں میرا یہ گپ شپ کا ولاگ. خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. اللہ حافظ.